إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 72ویں نشست ہے اور سورۃ سبا کی 26ویں نشست ہے. انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 18 اور 19 ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے سورۃ سبا میں جو آغاز میں جو تمہیدی کلمات ہیں، پھر اس کے بعد توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق بھی آیاتیں ذکر فرمائیں، اور اللہ رب العالمین نے اس ضمن میں یعنی جو ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، منیب کون لوگ ہیں، بطور مثال داؤد اور آپ کے لائق فرزند اور اللہ کے ایک نبی سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے قصہ بیان فرمایا. اس کے بعد ایک نافرمان قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قوم سبا کا. قوم سبا کو اللہ رب العالمین نے یعنی دنیاوی اعتبار سے بہت مستحکم اللہ نے انہیں رکھا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انعامات کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. تو اس سلسلے میں بھی ہم نے پڑھا ماشاءاللہ. آج جو بات بتلانی ہے وہ یہ کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم. اسی پر عطف ہے وہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 18 جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرہ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قوم سبا پر مزید انعامات تھے، ان کے اپنے اندرون ان کا اپنا جو علاقہ تھا، وہاں پر ان کے لیے جو آسائشیں تھیں، کھانے پینے کی، رہن سہن کی جو فراوانی تھی، اسی کی ایک اور شکل یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسا انعام عطا کیا کہ قوم سبا بطور تجارت کے اپنے علاقے سے مدینہ ہوتے ہوئے ملک شام تک جو جاتے تھے، پورا کا پورا سفر پرامن ہوا کرتا تھا. یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اگر مان لیں کہ آدمی اپنے گھر کے اندر امن کے ساتھ ہے، باہر نہیں نکل پا رہا ہے، یا اپنے علاقے کے اندر امن ہے، اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے تک جائے، جیسے قدیم زمانے میں، دور حاضر میں بہت کم ہے لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھار. اور قدیم زمانے میں تو قافلے لٹ جایا کرتے تھے، کیونکہ پورے ساز و سامان ان کے انہی کے پاس ہوا کرتے تھے. تو لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی، پیسہ بھی چلا جاتا. جن لوگوں نے ان کو سرمایہ دے کے بھیجے ہیں کہ ہماری بھی تجارت کر کے آئیں، وہ بھی ختم ہو جاتی چیز. تو اس کے اندیشے ہوا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر یہ مزید انعام کیا کہ قوم سبا اپنے اندرون بھی امن کے ساتھ رہتے تھے، خوشحالی کی زندگی تھی ان کو. اور جب اپنے علاقے سے باہر نکلتے تجارت کے لیے، ایک سے دوسرا علاقہ، تیسرا علاقہ، پھر ملک شام تک جاتے، تو صرف اور صرف ان کے لیے امن. یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مزید انعام کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ہم نے ان کے اور اس علاقے کے درمیان، جس علاقے کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، ہم نے پورے علاقوں کو بہت ہی پرامن بنایا. وہ کون سا علاقہ ہے جو اللہ نے کہا کہ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا؟ تو اس سے مراد حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملک شام ہے، بیت المقدس ہے. یعنی بالکل معتبر قول ہے وہ بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کا قرآن مجید کے اندر ایک دو نہیں بے شمار مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور اس کو ایک بابرکت زمین ہی قرار دیا ہے.
وہ بابرکت کس معنی میں، اس کی کیا مطلب، اس کے اندر معانی ہیں، اس کی تشریحات کیا ہیں، وہ مستقل ایک موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میرا وہ موضوع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا، بالکل پہلی آیت کریمہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک شام کو ایک بابرکت زمین بنایا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو نجات دی ان کی قوم سے، جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نجات دی، اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے جو نجات دی، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ دو ہی آیتیں نہیں ہیں، قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں، احادیث مبارکہ تو بکثرت ہیں، جن میں اس سرزمین کو ایک بابرکت زمین قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے اس قریہ، اس گاؤں یعنی ملک شام جو یمن ہے، صنعاء ہے، وہاں سے لے کر کے اس زمین تک، اس علاقے تک جس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، ہم نے پورے علاقوں کو پرامن بنایا ہے۔ تو وہ جو علاقہ ہے جو بابرکت ہے وہ کون سا؟ ابن جریر طبری نے کہا رحمہ اللہ کہ وہ ملک شام ہے۔ شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ، شیخ محمد ابن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے ایک اچھی توجیہ کی۔ انہوں نے کہا کہ التی بارکنا فیہا سے دونوں علاقے آتے ہیں، یہ خود علاقہ بھی آ جاتا ہے صنعاء جہاں کی خود قوم آباد تھی، وہ علاقہ بھی آ جاتا ہے جو یعنی ملک شام ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت میں دونوں علاقوں کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح کے حوالے سے ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح میں کتاب الاستسقاء اور کتاب الفتن دونوں میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ نافع، ابو عبداللہ نافع المدنی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تلمیذ خاص، 117 ہجری سن وفات ہے ان کا، تابعی ہیں، اوساط تابعین میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یعنی اے اللہ تو ہمارے ملک شام وہاں پر بھی اور ہمارے یمن دونوں میں بھی تو برکت عطا فرما۔ تو کچھ حضرات نے اللہ کے رسول سے درخواست کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نجد کے علاقے کے تھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول وفی نجدنا، تو اللہ کے رسول نے التفات ہی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مزید یہی دعا فرمائی۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے جو ہے کہا کہ وہ علاقہ ہے جہاں سے فتنے جو ہے مطلب وجود پذیر ہوں گے۔ بہرحال یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو رکھ کر کے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں دونوں علاقے بھی آ جاتے ہیں اس کی وسعت میں، کیونکہ بابرکت ہونے کے اعتبار سے، لیکن زیادہ جو ہے یعنی مطلب جو مطمئن بخش جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اس سے مراد ملک یمن ہے، ملک شام ہے، اسی سے متعلق بکثرت آیات ہیں، بکثرت احادیث ہیں۔ قرآن مجید میں واللہ عالم میرے علم کے مطابق ایسی کوئی آیت کریمہ نہیں ہے جو ملک یمن سے متعلق، صنعاء سے متعلق اس کو بابرکت علاقہ قرار دیا گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں ہو تبھی لیں گے۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بابرکت علاقے کے متعلق جو بھی آیتیں آئی ہیں وہ ملک شام سے متعلق ہی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے ملک یمن سے متعلق، صنعاء سے متعلق، ایک تو یہ حدیث مبارکہ ہے، دیگر احادیث میں اس کے دیگر فضائل ہیں۔ تاہم قرآن مجید میں اس لیے قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی یہ نہ اخذ کر لے کہ جو ہے قرآن میں ہو تب ہم لیں گے احادیث، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس بات اتنی سی ہے کہ قرآن مجید میں جو بابرکت علاقے سے متعلق جو بھی بات آئی ہے وہ یہی بات ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین نے بھی رحمہ اللہ کہا ہے کہ دونوں میں بھی ایک توجیہ کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آیت کریمہ کی وسعت میں وہ علاقہ بھی آ جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کے لیے بھی برکت کی دعا کی ہے۔ بہرحال تو یہ ایک بات رہی اس آیت کریمہ سے متعلق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے صنعاء، ملک یمن سے لے کر کے ملک شام تک، آپ جغرافیہ اعتبار سے اٹھا کے دیکھیں، آپ
ملک شام سے لے کر کے ملک یمن تک کا جو درمیان کا جو علاقہ ہے، یعنی سبحان اللہ العظیم، یعنی آپ دیکھو دور حاضر میں بھی کوئی آبادیاں نہیں ہیں۔ اگر آپ مدینے سے لے کر کے اوپر خیبر کی طرف جاتے ہیں، خیبر سے پھر اوپر تبوک کی طرف جاتے ہیں، تو درمیان میں کیا صرف قریے ہی قریے گاؤں ملتے رہیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں جغرافیہ اعتبار سے بھی، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ بھی اس سے اچھی طرح واقف ہو سکتے ہیں۔ ملک یمن کی صورتحال اگر آپ اب بھی دیکھنا چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جب جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پرخطر ماحول آپ کو نظر آتا ہی ہے، اس لیے کہ انجان بستیاں ہیں، بلکہ انجان علاقے ہیں، اور ریگستان ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے کی اشیاء بھی کبھی جو ہے نہیں مل پاتی ہیں۔ یہ سب آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں ٹیکنالوجی ہے اور جو ہے مطلب لوگوں کی کثرت ہے، اور آدمی کے پاس نیٹ کے ذریعے سے چیزیں معلوم کر لگ سکتا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچنا ہے، سب کچھ۔ لیکن اس دور میں اگر یہ نعمت ہو تو اللہ اکبر، کتنی عظیم نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، یعنی یمن سے لے کر کے ملک شام تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی درمیان میں مختلف طرح کی بستیاں اللہ نے آباد کر رکھی تھیں، جو یہ ایک علاقے سے ملک شام کو جانا ہو تو پھر ان کو اندازہ ہوتا کہ اس علاقے سے اب ہم یہاں پر ہیں تو اب آنے والے علاقے میں ہم چلے جائیں گے اس وقت تک کے لیے، جس کی وجہ سے ان کو زیادہ راہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جانے کی حاجت ہی نہیں تھی، خالی ہاتھ نکلتے، اس لیے کہ یہاں جانا ہے بھئی 1-2 گھنٹے کے بعد تو دوسرا علاقہ آ رہا ہے، تو وہاں چلے جائیں گے، وہاں اپنی ضروریت کی چیزیں لے لیں گے ہم، اس کے بعد پھر ایک گھنٹے کے بعد دوسرا علاقہ آ رہا ہے، اور یعنی مطلب یہ کہ کہیں مطلب ایک خوف والی بات نہیں ہے، امن ہی امن، نہ بھوک پیاس کا کوئی معاملہ ہے ان کو، نہ جو ہے لٹنے کا کوئی خوف ہے ان کو کسی طرح کی۔ آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ سفر کی زندگی اختیار کرتے ہیں، جو تاجر ہیں، طلبہ ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں، اور جو ہے عام اپنے فیملی کے طور پر جو رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں امن کی نصیب ہو جائیں تو کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور بالخصوص اگر قدیم زمانے میں جا کے بات کرتے ہیں، دور حاضر ہی میں ایسے ہم جو ہے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جو ہے مطلب کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن قدیم زمانے کی کیا بات ہوگی، اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات مجھے سمجھانی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، یعنی وہ ایسے قریے اللہ نے رکھ دیا، ایسی بستیاں اللہ نے آباد کر رکھی تھی، ظاہرتن، ظاہرتن کے معنی کیا ہیں؟ ظاہرتن کے معنی میں جو باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں، ظاہری طور پر لگتا ہے کہ جو ہے کچھ الگ الگ اقوال ہیں، لیکن سب ملتے جلتے متقارب المعنی ہیں۔ مثلا ابن جریر الطبری کو دیکھیے آپ رحمہ اللہ، آپ نے لکھا کہ متصلتن متواصلتن، یعنی ایک گاؤں کے بعد دوسرا گاؤں، ایک یعنی بالکل لگی ہوئی، ایک گاؤں ختم ہوتا ہے بالکل چند ہی فاصلے پر دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا ہے، دوسرا گاؤں ختم ہوتا ہے تیسرا گاؤں شروع ہو جاتا ہے، متصلہ متواصلہ اس معنی میں۔ یعنی اس کی تفسیر انہوں نے اس طرح سے کی ہے، ایک کبار تابعین میں سے ایک تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے عمران ابن ملحان نام ہے ان کا، 105 ہجری سنہ وفات ہے، بصرہ کے علماء میں سے ہیں، یعنی کنیت سے مشہور ہے ابو رجا کنیت سے مشہور ہے، ابو رجا البصری مشہور بکنیتہ ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی صبح میں نکلتے تو دوپہر میں ایک جگہ پہنچ جاتے اور قیلولہ کرتے، اور پھر وہاں سے نکل کے رات میں جاتے تو رات میں بھی آرام سے ایک بستی مل جاتی، رات میں آرام کر لیتے، پھر صبح اٹھتے، پھر سفر کے لیے آگے نکلتے تو دوپہر تک جو ہے ایک اور بستی مل جاتی۔ ایسے انہوں نے ایک اس کی تفسیر کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں ایسی بات کی ہے کہ قرآن ظاہرتن کا معنی یہ ہے کہ جو ہے یعنی بینتن کے معنی میں، واضحتن، یعنی یعرفها المسافرون، یہ آپ کا قول ہے۔ یعنی ایک گاؤں سے لے کر کے، جیسے آج ہم معلوم کر لیتے ہیں نا، جس طرح سے نیٹ کے ذریعے سے جغرافیہ اعتبار سے ہم معلوم کر لیتے ہیں میپ میں کہ یہ گاؤں ہے، آنے والے گاؤں کے لیے کتنے کلومیٹر ہے۔ اگر ہم ایک بنگلور شہر میں ہی رہتے ہیں، مان لیجیے کہ فی الحال ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقہ جانا ہے، ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ دور جدید کی ایک نعمت ہے، یہ واقعتاً الحمدللہ، کسی کو پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، آدمی راستہ متعین کر لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے گاڑی اگر اپنے پاس ہو تو اس اگر ہم کسی کتابیں بھی ہوں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ صحیح سمت جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ تو اس دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بات کر رکھی تھی کہ قرآن ظاہرتن، یعنی ایک بستی سے دوسری بستی انہیں معلوم ہو جاتی، یعنی جس بستی میں وہ آج ٹھہرے ہوئے ہیں انہیں پتہ چل جاتا کہ جو ہے مطلب وہ بستی کتنے فاصلے پر ہے، کتنی مدت پر ہے، وہاں کیا چیزیں ملتی ہیں، کیا چیزیں نہیں ملتی ہیں، یہاں سے کیا سب کچھ ان کے لیے جو پہلے سے مطلب ایک مہیا کی ہوئی چیزیں ہوتی۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات یعنی کچھ لکھی کہ بالکل قریبی اور بات لے کر کے آ گئے وہ، انہوں نے کہا کہ قرآن ظاہرتن کا معنی یہ ہے کہ ایسی بستیاں یعنی قرآن بینتن، یعنی بالکل واضح بستیاں۔ کس طرح کی واضح یعنی یرا بعضها من بعض،
یعنی ایک بستی کے کنارے پر اگر آپ کھڑے ہوں تو دوسری بستی کا کنارہ دور سے آپ کو نظر آ جا رہا ہے کہ بھی وہاں ایک بستی ہے. جیسے ہمارے پاس محلے ہوتے ہیں، ایک محلے کے بعد دوسرا محلہ ہے، تو بالکل اگر شہر کی بات کریں تو بالکل جڑا ہوا ہے. شہر سے باہر نکل جائیں آپ، ایک بستی کے بعد بس ذرا سا فاصلہ ہوتا ہے اور دور سے جو ایک بستی نظر آتی ہے. تو یہ بات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہے. خیر، شیخ ابن عطیہ رحمہ اللہ نے المحرر الوجیز میں فی تفسیر الکتاب العزیز، ان کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے سب سے ہٹ کر کے معنی بتلایا ہے. بھلے ہی کچھ نہ کچھ ہم آہنگ معنی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس سے متصلہ متواصلہ اور جو اس طرح کے معنی نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابن عطیہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن ظاہراتاً سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ان کا اپنا علاقہ صنعاء، جو بہت بڑا علاقہ، بڑی بستی سے نکلنے کے بعد، بڑے شہر سے نکلنے کے بعد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں درمیان میں آتی جاتی رہتی ہیں، اس کو عربی زبان میں اگر اچھی تعبیر اختیار کرنا چاہیں تو اسے الظاہرہ، قرآن ظاہرہ. جیسے عربی زبان میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ نزلنا فی ظاہرۃ فلان، کہ ہم فلاں بستی میں اترے. جیسے البادیہ کہتے ہیں، البادیہ، ویسے ہی جو الظاہرہ، ایسے انہوں نے لکھا. یعنی یہ مقصود نہیں ہے کہ قریب دور، یہ بات نہیں ہے. شہر سے نکل جانے کے بعد جو بھی بستیاں چھوٹی موٹی آتی رہتی ہیں ان سب کے لیے قرآن ظاہرہ کہا جاتا ہے. ایسے انہوں نے عربی زبان کی لغت جو ہے، عربی لغت، اس کی مدد سے آپ نے یہ بات لکھی ہے. واللہ اعلم، یعنی جو ابن جریر الطبری نے، ابن کثیر نے اور ابن عثیمین رحمہم اللہ اجمعین جو بات لکھی ہیں وہ جو ہے زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہی ایک نعمت کے طور پر بات بیان کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. یعنی ہم نے جو راستے کی جو تعین ہے وہ ہم نے ان کو اندازہ کر کے بتلا دیا تھا کہ یہاں سے وہاں تک 5 کلومیٹر ہے، وہاں سے وہاں تک 10 کلومیٹر ہے، وہاں سے وہاں تک اتنا. پھر یہ سب چیزیں یعنی ایک تعین کے ساتھ، یعنی بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دور جدید کی ٹیکنالوجی کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے ان کو فراہم کیا تھا، ان کو تاریخی طور پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین، یعنی قدیم زمانے میں دن میں سفر کرنا ہی یعنی ایک بالکل حادثات کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. جائے کہ رات میں آدمی جائے، یعنی رات میں نکلنا، کب نکلے گا آدمی؟ ظاہر بات ہے پرامن ہونا چاہیے، لوگوں کی کثرت ہونی چاہیے، اور جو ہے کھانے پینے کی فراوانی ہونی چاہیے، اور یعنی کسی طرح کے حادثے کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین. آپ دور حاضر میں دیکھو، کیا رات کیا دن، آپ بس اسٹینڈ چلے جائیے، آپ ریلوے اسٹیشن چلے جائیے، آپ ہوائی اڈہ چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ دن اور رات میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہی مطلب جو ہے لوگوں کی کثرت، اور وہی جو ہے مطلب سفر کا معاملہ، یعنی 24 گھنٹے ایک جیسے ہو گئے ہیں. اور ہوائی اڈے میں دیکھیں 24 گھنٹے کے حساب سے ہی چلتے ہیں. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کے طور پر انہیں عطا کیا تھا. اس دور میں ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں، ورنہ جو ہے قوم سبا کا معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نصر اللہ العافیۃ والسلامہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. اس کے بعد دیکھو، انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو انعامات عطا فرمائے تھے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو ایک انعام سمجھنا چاہیے تھا، اور اللہ نے ان کو جو عافیت عطا کی تھی اس کی قیمت کو جاننا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو انہوں نے ٹھکرایا، اور انہوں نے کہا کہ فَقَالُوا رَبَّنَا باعد بین اسفارنا، باعد بین اسفارنا، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا. اس کا معنی بتلانے سے پہلے میں آپ کو اس میں ایک قرات ہے وہ بات کو بتلا دیتا ہوں. حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، کہا کہ اس میں کچھ قراتیں ہیں. جو مدینہ نبویہ ہے اور کوفہ کے جو قراء ہیں انہوں نے اس کو ایسے ہی پڑھا ہے، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا. باعد یعنی میں آپ کو معنی بعد میں بتلاؤں گا انشاءاللہ. یعنی کہا کہ علی وجہ الدعاء والمسئلہ، گویا کہ ایک دعا ہے، یہ اپنے اوپر ایک بد دعا ہے لیکن گویا کہ ایک دعا ہے، یہ علی وجہ الدعاء والمسئلہ. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ مکہ اور بصرہ کے قراء نے ایسے اس کو پڑھا کہ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا. باعد کے معنی باعد یباعد تبعید، ایک ہے باب مفاعلہ باعد یباعد مباعدہ، ایک ہے باب تفعیل سے یعنی باعد بین اسفارنا. یہ ایک قرات ہے.
گویا کہ اس میں بھی علی وجہ دعا والمسالہ، اس میں بھی دعا اور جو ہے ایک مانگ اللہ سے ہو ہی رہی ہے، یہ ایک بات رہ گئی۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ کچھ متقدمین، نام آپ نے کسی کا ذکر نہیں کیا ہے، دیگر مفسرین جیسے امام ثعلبی ہیں اور یعنی ابن عطیہ ہیں، ما بعد کے مفسرین انہی سے نقل کی ہیں، انہوں نے تو نام بھی لکھے ہیں کچھ، تو انہوں نے یہ بتلایا کہ بعض متقدمین نے اس کی قرات ایسی کی کہ ربنا باعد بین اسفارنا، باعد یعنی گویا کہ فعل ماضی کا صیغہ واحد کا، ربنا باعد، ربنا، رب میں جو ہے نا وہ یعنی اس معنی میں کہ جو گویا کہ وہ مضاف ہے لیکن منادا نہیں ہے، یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ ہمارے رب نے گویا کہ من باب الاخبار کہ ہمارے رب نے ہمارے راستے کو دور کر دیا، دعا نہیں ہے، گویا کہ قوم سبا کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ امت کو خبر دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیکھو صورتحال کیا ہوئی ہے۔ ایک ہوتی ہے دعا کی، انہوں نے بد دعا کی اپنے اوپر کہ اے اللہ جو ہمارے لیے آسانیاں ہیں، جو ہم آسانی سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، معنی بعد میں بتلاؤں گا، پہلے قراتیں معلوم کر لیں۔ تو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے یہ جو ابتدائی دو قراتیں ہیں باعد بین اسفارنا یا باعد بین اسفارنا، کہا کہ یہ القراءتان المعروفتان یہی زیادہ درست قراتیں ہیں، وہ قرات معنوی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اور ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک اضافی بات یہ کی کہ باب مفاعلہ میں جو الف جو حمزہ جو آتا ہے جو تضعیف کا، یعنی باعد باعد یباعد، جو تضعیف کا جو حمزہ آتا ہے وہ تعدیہ کے لیے بھی ہے، وہ یعنی گویا کہ ایک طرح سے بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یا بات کہی جاتی ہے کسی سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے گویا کہ بد دعا کی اپنے لیے کہ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، جیسے کہ متفق علیہ حدیث آتی ہے، حدیث ابی ہریرہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی نا نماز میں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، بہرحال یہ اس کی قرات اور اس کے معنی کے اعتبار سے بات تھی۔ اس کی جو تفسیر سے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں گویا کہ انہوں نے اپنے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ جو ہمارے لیے جو آسانیاں ہیں، یعنی ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جا رہے ہیں، علاقے قریب قریب ہیں، ہمارے لیے کھانے پینے کی بھی کوئی تکلیف نہیں، ہمارے لیے خوف کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر طرح سے آسانی ہے، ایسے میں یہ کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے؟ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم تھوڑا یعنی مشکلات سے کھیلنا چاہتے ہیں، جو خطرناکیاں جو ہوتی ہیں ہم اس کے بھی چیلنج کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پرخطر راستے ہوں جہاں لٹیرے ہوں، جہاں حادثات ہوں، اور اس سے ہم مقابلہ کرتے ہوئے جائیں۔ ایک بات ان کے دل میں یہ آئی۔ دوسری بات جو بات ان کے دل میں آئی وہ یہ کہ یہ تو جو آسانیاں ہیں، ہم مالدار ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ جو غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی برابر کے شریک ہیں، یعنی جتنی آسانی سے ہم پہنچ رہے ہیں اتنی آسانی سے وہ بھی پہنچ جا رہے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ راستے اتنے دور، علاقے اتنے دور دور ہوتے کہ ہم ساز و سامان کھانے پینے کے لے کے جا سکتے ہوں، غربا کے پاس اتنا ہو ہی نہ ہو کہ جو لے کے جا سکیں، یا ہمارے پاس آنے جانے کا سرمایہ اتنا ہو کہ ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے ہم پہنچ پائیں، اور ان کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو کہ وہ بھی ہمارے برابر کے پہنچ سکیں۔ ایسے خیالات ان کے دل میں آئے اور اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ ربنا باعد بین اسفارنا، ہم کو جو تو قریب قریب علاقے رکھ کر کے کھانے پینے سے متعلق، رہن سہن سے متعلق، آرام سے متعلق، یا ہمیں لٹنے سے متعلق جو تو نے ہمیں امن اور خوشحالی عطا کی ہے، یہ نہیں چاہیے ہم کو تھوڑا ایسا معاملہ چاہیے، ہم ریگستان میں جائیں، صحرا سے جائیں، راتوں میں جو ڈر ڈر کے ہم رہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم جائیں، ایسی زندگی ہم کو عطا کر۔ تو یعنی ان کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عافیت ملتی ہے اس کی قدر نہیں تھی ان کو۔ بہرحال انہوں نے بد دعا کی، اور یاد رکھیے اللہ اکبر، اللہ کا یہ نظام ہے کہ سورہ یونس میں اللہ نے کہا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اگر ان کی بد دعائیں قبول کر لیتا نا علی الفور، جیسے یہ بد دعا کر رہے ہیں جھٹ سے قبول کر لیتا تو کوئی بچتا نہیں تھا۔ اللہ بد دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، شرک سے محفوظ رکھتا ہے انسانیت کو رب العالمین، لیکن کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ جھٹ سے بد دعا کرتا ہے اور اللہ قبول بھی کر لیتا ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ یہ خود ایک بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ابن جریر نے کہا رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول کیا، اور انہوں نے جتنی جلدی مچائی اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ جلدی ہی کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کایا پلٹ دی، کیا حالت ہو گئی ان کی،
کتنی بری حالت ہو گئی ان کی. فظلموا انفسهم, اپنے نفسوں پر ظلم کیا انہوں نے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص تھا نضر ابن الحارث اس کا نام تھا, نضر ابن الحارث. اس نے اللہ کے رسول سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم, کہ اے اللہ اگر تیرا دین جو محمد کو دے کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے نا, چل میں نہیں مانتا ہوں, میرے اوپر عذاب نازل کر, پتھر کی بارش برسا میرے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اس کی بددعا قبول کی اور بدر میں مقتول ہوا, مارا گیا. تو یہ کبھی بددعا قبول ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے لوگوں نے, یعنی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قوم کے لوگوں سے کہا کہ جو ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو صبر کیا آیت کریمہ ہے وہ, یعنی لن نصبر علی طعام لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اللہ اکبر. کہا کہ اے موسیٰ ہم کو جو من و سلوہ جو پرندے کی شکل میں جو اتنی عمدہ چیزیں جو ہمیں بہترین چیزیں مل رہی کھانے کے بغیر کسی پریشانی کے, کب تک ہم چاہتے ہیں کہ جو پیاز ہو لہسن ہو وغیرہ وغیرہ ہم بھی کھیتی باڑی کریں, اس کے لیے ایک وقت لگے, محنت کریں, اس کے بعد اس کی صاف صفائی ہو, اس کی جو ہے مطلب فصل کو کٹوتی ہو, پھر ہم بیٹھ کے پکائیں کاٹیں کریں تب کھائیں تب ہم کریں گے. یہ کیا بات ہے کہ جو ہے وقت پہ چیزیں آ جا رہی ہیں. تو کہا کہ یہ جو ان کی صورتحال تھی, موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, تم کو اللہ نے یہاں رکھا تھا, تم یہاں آنا چاہتے ہو, نیچے آنا چاہتے ہو, تمہارا معاملہ ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی بدترین چیز ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, تو ان کی جو بددعا تھی اپنے نفس کے حق میں وہ قبول ہوئی. فظلموا انفسهم, انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. تو پھر ہوا کیا ان کے ساتھ, انشاءاللہ اس کو ہم آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کی قدر کرنے, عافیت کی جو قیمت ہے اس کی قیمت کو ماننے, اور اللہ تعالیٰ نے جو امن اور سلامتی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا شکر گزار بنائیں, اور اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمیں مت دم تک قائم رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو, اس نشست کو ہمارے جو والدین ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے کل معاونین ہیں اور مشاہدین ہیں, اسی طرح سے میرے اہلیہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو ذخیرہ آخرت بنائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.